آج ہم مفتی آفتاب احمد رضوی صاحب کے کلام کے ایک حصے کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ جی ہمارے پاس ان کی ایک خاص مکمل غزل ہے۔ جی ہاں، بہت خوبصورت غزل ہے۔ جو انہوں نے اپنے خاص انداز میں لکھی ہے۔ تو آج ہماری اس گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ اس شاعری میں چھپے ہوئے وہ جو گہرے خیالات ہیں، جی جذبات ہیں، اور خاص طور پر جو تشبیہات ہیں، تضادات ہیں، ان کی تہہ تک پہنچیں۔ بالکل، یہ کلام پڑھتے ہی دیکھیں زبان سادہ ہے، ہاں زبان سادہ ہے، لیکن معنی بہت گہرا ہے اور انداز ایسا کہ سیدھا دل پر لگتا ہے۔ صحیح، آئیے اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ یقیناً۔ اور اس غزل کی سب سے نمایاں خوبی شاید یہی ہے کہ بظاہر عام فہم الفاظ ہیں، جی، لیکن ان میں انتہائی پیچیدہ اور تکلیف دہ انسانی تجربات کو سمیٹا گیا ہے۔ خاص طور پر یہ جو اعتماد کا ٹوٹنا ہے، ہاں، اپنے ہی محافظوں کے ہاتھوں اذیت اٹھانا، اوہ، اور پھر مجبوراً خاموش ہو جانا۔ صحیح، شاعر نے تضادات کا جس طرح استعمال کیا ہے، جس کثرت سے، وہ کمال ہے۔ جی، قاری صرف متاثر نہیں ہوتا بلکہ ٹھہر کر سوچتا ہے کہ آخر ایسا کیوں ہے۔ بالکل، اور پہلا تاثر جو فوراً ذہن پر آتا ہے نا، جی وہ ہے محافظوں یا مہربانوں کی طرف سے شدید دھوکہ۔ غزل کی شروعات ہی دیکھیں کتنی چونکانے والی ہے۔ چمن میں آگ لگائی ہے باغبانوں نے، جلا کے راکھ بنایا ہے مہربانوں نے۔ بالکل، یہ صرف تضاد نہیں، یہ تو جیسے پوری دنیا ہی الٹ گئی ہو۔ جی ہاں، یہ بہت گہری بات ہے۔ باغبان جس کا کام ہی باغ کو بچانا ہے، وہی جلا رہا ہے، وہی جلا رہا ہے۔ اور مہربان جس سے امید تھی وہی فنا کر رہا ہے۔ یہ کیسی کیفیت ہے؟ یہ ایک بہت گہری نفسیاتی چوٹ ہے۔ دیکھیں، جب باہر کا دشمن حملہ کرے نا، ہاں، تو آپ لڑتے ہیں، آپ کو پتا ہوتا ہے خطرہ کہاں سے ہے۔ صحیح، لیکن جب باغبان ہی آگ لگائے تو آپ کا یقین، ٹوٹ جاتا ہے۔ آپ کا اعتماد، آپ کی دنیا کا تصور ہی ختم ہو جاتا ہے۔ یہ وہ حالت ہے جہاں سمجھ نہیں آتا کہ پناہ کہاں ملے گی، کہاں جائیں؟ جی، ایک طرح کا وجودی بحران ہے یہ، کہ اگر محافظ ہی حملہ آور ہے تو پھر محفوظ جگہ کون سی ہے؟ کوئی نہیں بچتی۔ جی، اور شاعر اسی خیال کو آگے بھی لے کر چلتا ہے۔ ہاں، جیسے یہ شعر، گلا نہیں ہے مجھے سامنے ہواؤں سے، سفینہ میرا ڈبویا ہے بادبانوں نے۔ بالکل، یہاں پھر وہی بات آ گئی، شکایت کھلے دشمن سے نہیں ہے سامنے کی ہواؤں سے نہیں، جو طوفان لاتی ہیں، چیلنج کرتی ہیں، شکایت تو ان بادبانوں سے ہے جن کا کام مدد کرنا تھا۔ جن کا کام تھا کشتی کو سہارا دینا، منزل تک پہنچانا، جی، مگر وہی کشتی کو لے ڈوبے۔ یہ تو ایسا ہے جیسے اپنی ہی طاقت آپ کے خلاف ہو جائے۔ بالکل، اور یہ کوئی حادثہ نہیں لگ رہا، ڈبویا ہے میں، ایک ارادہ ہے۔ ہاں، ایک جان بوجھ کر کرنے والا عمل۔ جی، اسی طرح اگلا مصرع دیکھیں، یہاں پہ دھوپ بچھائی ہے سائبانوں نے۔ سائبان کا تو مقصد ہی دھوپ سے بچانا ہے، جی، یہ تو اپنے مقصد کی ہی نفی ہو گئی، بچانا ہے۔ فعال طور پر۔ جی، یہ علامت ہے کہ وہ نظام یا وہ لوگ جن کا کام راحت دینا تھا، وہ خود مصیبت بن گئے ہیں۔ یہ پڑھ کر تو ایک عجیب سی بے بسی محسوس ہوتی ہے۔ جی، جیسے آپ جس سے بچنا چاہ رہے ہیں وہی آپ پر حملہ کر رہا ہے۔ شعر میں یہ وار میرے جگر سے جو آر پار ہوا، خدا گواہ کیا میرے پاسبانوں نے۔ بہت شدید۔ یہاں پاسبان ذاتی محافظ، نگہبان، جی، اور وار بھی کیسا، جگر کے آر پار، جان لیوا۔ جان لیوا۔ اور شاعر قسم کھا رہا ہے، خدا کی قسم، جی، جو اس دھوکے کی شدت بتاتا ہے ناقابل یقین۔ کہ یقین ہی نہیں آ رہا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ صرف جسمانی زخم نہیں رہا۔ نہیں، یہ روح کا زخم ہے۔ اور یہاں پاسبان کا لفظ بہت اہم ہے۔ یہ کوئی اجنبی نہیں ہے، اپنا ہے۔ یہ وہ ہیں جن پر حفاظت کی ذمہ داری تھی، شاید قریب سمجھا جاتا تھا۔ جی بالکل، اس لیے یہ وار صرف جسم پر نہیں، اعتماد پر، تعلق پر لگتا ہے۔ صحیح۔ اور اس میں گہرائی یہ ہے کہ یہ پیٹرن، یہ جو دھوکہ دہی ہے، یہ مسلسل چل رہا ہے۔ ہاں، ایک تسلسل ہے۔ باغبان، بادبان، سایبان، پاسباں، یہ سب ایک ہی سلسلے کی کڑیاں ہیں۔ گویا یہ کوئی ایک واقعہ نہیں، یہ ایک مستقل اذیت ناک حقیقت بن گئی ہے۔ اس سے جو احساس پیدا ہوتا ہے وہ صرف غصے یا دکھ کا نہیں، بلکہ شدید تنہائی اور بے اعتمادی کا ہے۔ یہ تو ہوئی نقصان پہنچانے کی بات، لیکن کبھی کبھی نقصان سے زیادہ تکلیف دہ وہ خاموشی ہوتی ہے جو مسلط کر دی جاتی ہے۔ جی ہاں، بالکل۔ شاعر اس طرف بھی آتا ہے، کہتا ہے، ستم گروں نے ستم پر ستم گری کر دی، زباں پہ تالے لگائے تھے رازدانوں نے۔ کمال کا شعر ہے۔ یہاں تو ظلم کی انتہا ہے۔ ایک طرف تو ستم گر ہیں، کھلم کھلا،
اور ظلم بھی کیسا؟ ستم پر ستمگری. یعنی حد کر دی. جی. مگر اس سے بڑا ظلم، یا شاید اتنا ہی بڑا ظلم، جی. کہ رازدانوں نے زبان پر تالے لگا دیے. اور یہ رازدان کا لفظ دیکھیں کتنا معنی خیز ہے. ہاں، کون ہوتا ہے رازداں؟ وہی جس پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، جس سے دل کی بات کہتے ہیں، جو آپ کے دکھ سکھ میں شریک ہوتا ہے. جی. جب وہی زبان بندی کر دے یا کرنے پر مجبور کرے تو یہ دوہرا عذاب ہے. ایک تو ظلم سہو، اوپر سے بول بھی نہ سکو. جی، اور اس کا اظہار بھی نہیں کر سکتے، کسی سے بانٹ بھی نہیں سکتے. اندر ہی اندر گھٹتے رہو. بالکل. یہ صرف آواز دبانا نہیں ہے، یہ حقیقت کو ماننے سے انکار کروانا ہے. یہ مظلوم کو اس کے تجربے سے بھی محروم کرنے کی کوشش ہے. اور یہ گھٹن، یہ بے بسی جو ہے، یہ مقطع میں غزل کے آخری شعر میں جیسے اپنے عروج پر ہے. جی. لبوں پہ مہر خاموشی ہے عارف رضوی، لیا حصار میں ہر سمت نگہبانوں نے. بالکل. یہاں شاعر اپنا تخلص عارف رضوی استعمال کر رہا ہے، اسے ایک ذاتی شہادت بنا رہا ہے، جیسے اپنی گواہی دے رہا ہو کہ ہونٹوں پر خاموشی کی مہر ہے. کیوں؟ کیونکہ ہر طرف سے نگہبانوں نے گھیرا ڈالا ہوا ہے. ہر سمت سے. یہ نگہبان کون ہے؟ کیا یہ وہی پاسبان ہے یا کوئی اور؟ یہ ایک اہم سوال ہے، اور شاعر نے شاید جان بوجھ کر اسے تھوڑا کھلا رکھا ہے تاکہ معنی وسیع ہو سکے. جی. یہ نگہبان وہی پاسبان ہو سکتے ہیں جو پہلے حملہ آور تھے اور اب چپ کرا رہے ہیں. جی. یا یہ معاشرتی دباؤ ہو سکتا ہے، وہ طاقتور طبقے جو سچ سامنے نہیں آنے دینا چاہتے. ریاست کے ادارے بھی ہو سکتے ہیں. بالکل. حتیٰ کہ یہ انسان کے اپنے اندر کا خوف بھی ہو سکتا ہے جو اسے خاموش رہنے پر مجبور کر دے. جی. اہم بات یہ ہے کہ یہ نگہبان جن کا کام حفاظت کرنا تھا، وہی قید کر رہے ہیں. وہی اب قید کرنے والے بن گئے ہیں، حصار میں لینے والے. یہ تو مکمل بے بسی، مکمل قید اور مکمل خاموشی کی تصویر ہے. اس ساری اذیت اور گھٹن میں ایک تاریخی پہلو بھی آتا ہے. جی ہاں. جو دودھ کو ایک بڑا تناظر دیتا ہے. پہلے شاعر نے کہا تھا، گلہ نہیں ہے مجھے سامنے ہواؤں سے. یعنی مسئلہ اندرونی ہے. جی، بیرونی نہیں. پھر وہ ایک بہت وزنی تاریخی استعارہ لاتا ہے. بپا کیا ہے یزیدوں نے کربلا ایسی، سنائے غم کے قصیدے ہیں سارے بانوں نے. جی. کربلا کا ذکر. ذہن فوراً ظلم، جبر، حق و باطل اور قربانی کی طرف جاتا ہے. بالکل. اردو شاعری میں کربلا صرف ایک واقعہ نہیں، یہ ایک بہت بڑا استعارہ ہے. کس چیز کا؟ ظلم کی انتہا کا، ناانصافی کا، حق پر ہوتے ہوئے مظلوم ہونے کا، صبر کا، استقامت کا. یہاں یزیدوں کا لفظ استعمال کر کے شاعر موجودہ دور کے ظالموں کو تاریخ کے بڑے ظالموں سے جوڑ رہا ہے. جی. اور یہ کہہ کر کہ انہوں نے کربلا ایسی بپا کی ہے، وہ اپنی تکلیف کی شدت بتا رہا ہے. یہ صرف ذاتی دکھ نہیں رہا. نہیں، یہ ایک اجتماعی تاریخی المیہ بن گیا ہے. اس سے درد کو ایک آفاقیت مل جاتی ہے. اور اس شعر کا دوسرا مصرع وہ بھی بڑا دلچسپ ہے. جی. سنائے غم کے قصیدے ہیں ساربانوں نے. ساربان اونٹوں والے، قافلے کے رہنما. جی. ساربان. ان کا غم کے قصیدے سنانا، یہ کیا بات ہوئی؟ یہ واقعی ایک پیچیدہ اور گہری تشبیہ ہے. ساربان عام طور پر تو قافلے کو منزل کی طرف لے جاتے ہیں. جی. لیکن یہاں وہ غم کے قصیدے سنا رہے ہیں. اس کی کئی تعبیریں ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ کہ جو لوگ رہنمائی کے ذمہ دار ہیں وہ خود مایوسی پھیلا رہے ہیں، پھل دینے کی بجائے رونا رو رہے ہیں. جی. صرف رونے پیٹنے پر اکتفا کر رہے ہیں. دوسری تعبیر یہ ہو سکتی ہے کہ یہ ساربان وہ ہیں جو ظلم کے گواہ ہیں، چشمدید گواہ. قافلے کے ساتھ چل رہے ہیں، لیکن بجائے ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کے یا راستہ بدلنے کے، وہ صرف ماتم کر رہے ہیں. ان کا قصیدہ سنانا ایک طرح کی بے عملی ہے، یا لاتعلقی، شاید مجرمانہ لاتعلقی کی علامت بھی. وہ غم کو بیان تو کرتے ہیں لیکن اس طرح کے تبدیلی نہیں آتی، بلکہ شاید مایوسی بڑھتی ہے. جی. یا شاید وہ غم کو نارملائز کر رہے ہیں، اسے معمول بنا رہے ہیں. یعنی صورتحال بدلنے کی بجائے بس اس پر تبصرہ کر رہے ہیں. ہاں. یا اسے ایک مستقل حالت مان لیا ہے. یہ تو بڑی مایوس کن تصویر ہے. اس میں مایوسی کا عنصر تو ہے، لیکن یہ اس صورتحال کی پیچیدگی بھی دکھاتا ہے.
کبھی کبھی ظلم اتنا حاوی ہوتا ہے کہ لوگ مزاحمت کی بجائے صرف نوحہ کرنے لگتے ہیں۔ یہ ان سارابانوں کی مذمت بھی ہو سکتی ہے اور ان کی بے بسی کا بیان بھی۔ اسی تسلسل میں غزل میں ایک شعر ہے جہاں لگتا ہے لہجہ بدل رہا ہے، جی؟ یا شاید تھکن غالب آ گئی ہے۔ لبوں پہ شکوہ شکایات اب نہیں آتے، گھما پھرا کے ستایا ہے امتحانوں نے۔ اسے کیسے سمجھیں؟ کیا یہ صبر آ گیا ہے یا بس اب ہمت نہیں رہی شکایت کی؟ یہ ایک بہت نازک مقام ہے۔ جی، اس شعر کے لہجے میں کئی کیفیات ہیں۔ ہاں، کئی رخ ہیں۔ کیا یہ بلند حوصلگی ہے کہ اتنے دکھ سہ کر بھی شکایت نہیں؟ یا یہ گہری مایوسی اور تھکن ہے؟ کیا اب بولنے کا فائدہ کیا، جب مسلسل امتحانوں نے گھما پھرا کے ہر طرف سے ستایا ہے؟ ہر طرح سے۔ یا یہ ایک طرح کی اندرونی موت ہے، جہاں احساس ہی ختم ہو گیا ہے، رد عمل ختم ہو گیا ہے؟ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ میرے خیال میں یہ محض حقیقت کا بیان بھی ہو سکتا ہے، ایک ایسی کیفیت جہاں انسان نہ شاکی ہے نہ صابر، بس دیکھ رہا ہے۔ بس ایک زندہ لاش کی طرح جو ہو رہا ہے اسے دیکھ رہا ہے، گھما پھرا کے ستایا ہے۔ ان الفاظ میں ایک لمبا تھکا دینے والا عمل ہے، جی، جس نے شاید لڑنے یا شکایت کرنے کی ہر طاقت ختم کر دی ہے۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کو سمیٹیں، اس غزل سے جو بنیادی باتیں سامنے آئیں، جی، وہ ہیں اپنے ہی محافظوں، مہربانوں کے ہاتھوں ملنے والا مسلسل گہرا دھوکہ، جس نے اعتماد ختم کر دیا۔ بالکل، پھر ظالم قوتوں کا جبر اور اس پر ستم، یہ کہ رازداروں نگہبانوں کی طرف سے زبان بندی، خاموشی، جی، ان سب سے پیدا ہونے والا شدید ہماگیر غم اور اذیت، جس کی گونج تاریخ میں بھی ہے، جیسے کربلا میں، اور آخر میں شاید اس مسلسل اذیت سے پیدا ہونے والی گہری تھکن یا بے حسی۔ بالکل درست کہا۔ اور اس غزل کی جو اصل طاقت ہے، جو اس کی اپیل ہے، وہ کہاں ہے؟ وہ اس کی علامتوں میں، تشبیہات میں، اور خاص طور پر ان تضادات میں ہے۔ جی ہاں، وہ تضادات تو کمال کے ہیں۔ باغبان کا چمن جلانا، بادبان کا سفینہ ڈبونا، سائبان کا دھوپ بچھانا، پاسبان کا جگر پہ وار کرنا، رازداں کا زبان پر تالے لگانا، نگہبان کا حصار میں لینا، یہ سب ایسی تصویریں ہیں جو ذہن میں رہ جاتی ہیں۔ جی، ہمیشہ کے لیے۔ یہ صرف شاعری نہیں، یہ انسانی نفسیات اور معاشرتی رویوں پر ایک گہری تبصرہ ہے۔ صحیح۔ شاعر نے ان تضادات کے ذریعے نہ صرف اپنا درد بیان کیا ہے، بلکہ طاقت کے غلط استعمال، اعتماد کے ٹوٹنے، سچ کی آواز دبائے جانے کے آفاقی تجربات کو زبان دی ہے۔ یہ واقعی غور طلب بات ہے۔ یہ شاعری ہمیں ان حالات پر سوچنے پر مجبور کرتی ہے جہاں وہ نظام یا افراد جن سے تحفظ، رہنمائی یا سچائی کی امید ہوتی ہے، جی، وہی الٹا نقصان، خطرے یا گمراہی کا سبب بن جاتے ہیں۔ بالکل۔ تو آخر میں سامعین کے لیے ایک نقطہ چھوڑ جاتے ہیں سوچنے کو۔ جی، آج کے دور میں اپنی زندگیوں میں، معاشرے میں یا بڑے پیمانے پر اس طرح کے تضادات کہاں کہاں نظر آتے ہیں؟ جب امید کے مراکز ہی مایوسی پھیلانے لگیں، جب محافظ ہی خطرہ بن جائیں، جب معلومات دینے والے ہی گمراہ کرنے لگیں، جی، تو اس صورتحال کو پہچاننا اور پھر اس سے نمٹنے کے راستے کیا ہو سکتے ہیں؟ یہ اہم سوال ہے۔ یہ وہ سوال ہے جس پر غور و فکر کی ضرورت ہے۔